أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: لما جئنا صرف حشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، في حديث طويل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے دوران جاتے ہوئے جب مقام صرف جو مکہ کے قریب میں ایک مقام ہے وہاں پہنچی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد میں حائضہ ہو گئی، یعنی ناپاک ہو گئی۔ اب حج کے لیے مسلمانوں نے جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، ذوالحلیفہ سے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور حج کی نیت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف آئے ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں حج کے اور اسی طرح سے عمرے کے ارکان میں ایک رکن کعبے کا طواف بھی ہے، اور کعبے کے طواف کے لیے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے پاکی شرط ہے، ایسے ہی کعبے کے طواف کے لیے بھی پاکی شرط ہے۔ بغیر وضو کے کعبے کا طواف مکمل نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، جیسے بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ناپاک ہو جائیں اور غسل واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد کعبے کا طواف کرے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حائضہ ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ تو کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی کعبے کا طواف ہونا ہے، تو میرے لیے آپ کیا حکم صادر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افعلی ما یفعل الحاج۔ حاجی جو کام کرتے ہیں وہ سارے کام آپ کریں گے۔ حاجی جس طرح سے عام حاجی جو پاک ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو کام کرتے ہیں مکہ میں وہ سارے کام کریں گے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ تم کعبے کا طواف نہیں کرو گی۔ کعبے کے طواف کے علاوہ آپ باقی سارے کام کر سکتے ہو۔ اگر حاجی یا حجاج کرام جب مینا جا رہے ہیں تو آپ کو مینا جانا ہے، جب وہ عرفات جائیں گے تو آپ عرفات میں جائیں گے، جب مزدلفہ آئیں گے تو آپ مزدلفہ آئیں گے، پھر جب مینا آئیں گے کنکریاں ماریں گے جمرات میں تو آپ بھی وہاں آ کر کنکریاں ماریں گے۔ قربانی کرنا ہے، بال کٹانا ہے، یہ سارے کام آپ کریں گے۔ صرف ایک ہی کام ہے جس کام کے لیے طہارت شرط ہے، وہ کام آپ نہیں کرو گی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا: افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری۔ حجاج کرام جو کام کرتے ہیں وہ سارے کام کرو گے سوائے کعبے کے طواف کے، اور کعبے کا طواف اس وقت کرو گے جب آپ پاک ہو جاؤ۔
جیسے ابھی بہت سے حجاج کرام مکہ مکرمہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، عمرے کا احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا، کچھ لوگ مدینہ سے گئے ہوئے ہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر، کچھ لوگ اپنے اپنے علاقے سے مکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اس میں خواتین بھی ہیں، تو بہت سی خواتین کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان دنوں میں انہیں حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین ایسا کرتی ہیں کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مکہ میں جانا ہے تو اس سے پہلے حیض نہ آنے کی گولیاں کھا لیتی ہیں، لیکن کبھی یہ گولیاں اثر کرتی ہیں، کبھی یہ گولیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر اس حالت میں جب کہ انہوں نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے یا اس کی نیت کی ہوئی ہے اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان خواتین کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ انہیں جس طرح سے حجاج کرام کام کرتے ہیں وہ سارے کام کریں گے۔ نماز تو نہیں پڑھنا ہے ان کو، جو نمازیں ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اگر وہ کعبے کا جو باہر کا صحن ہے، مسجد حرام میں جو باہر کا صحن ہے، وہ باہر کے صحن میں آ کر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے صفا مروہ کی جو سعی ہے، جہاں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں، کہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ بھی مسجد کے باہر ہے، لہذا اگر اس جگہ پر بھی حائضہ عورت آ کر بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کے انہیں نہیں بیٹھنا ہے، وہاں رہنا نہیں ہے۔ اگر گزرنا ہے تو گزر سکتی ہیں، لیکن نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کعبے کا طواف کرنا ہے، اور منی، عرفات، مزدلفہ ان میدانوں میں رہنا ہے، صرف وہاں رہتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں ان کو۔ پھر کعبے کا طواف کب کرے گی؟ کعبے کا طواف اس وقت کریں گے جب وہ پاک ہو جائیں۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے ان حائضہ عورتوں سے متعلق کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ حائضہ عورت کے لیے جو عبادت سے متعلق احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے نماز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں ان کے لیے نمازوں کو معاف کر دیا ہے، ان نمازوں کی وہ قضا بھی نہیں کرے گی۔ البتہ جو روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں اگر اس طرح سے کوئی عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی، لیکن جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اب ایک مرتبہ معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت ان کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور پھر روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز کی قضا کا حکم انہیں نہیں دیا جاتا، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دونوں بھی عبادتیں ہیں، نماز بھی چھوٹ گئی، روزہ بھی چھوٹ گیا، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ روزے کی آپ قضا کرو، نماز کی قضا آپ نہیں کرو گی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا، یعنی ہم حائضہ ہو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز اور روزہ ہمارا چھوٹ جاتا تھا، تو آپ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ سب آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ اب کیوں کہا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، میڈیکل کے حساب سے کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اگر وجہ معلوم ہو تو عمل کریں گے، نہیں معلوم ہو تو نہیں عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیدھا سادہ جواب دے دیا کہ ہمارے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے کہ روزوں کی قضا کرو، نمازوں کی قضا مت کرو۔ ایک سیدھا سادہ جواب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بلا چوچرا قبول عمل کرنا چاہیے،
جب نبی کا حکم آ جائے تو انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کا حکم کیا ہے، فلاں کا مسئلہ کیا ہے، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں۔ جب نبی کا فرمان آ جائے تو فلاں اور فلاں کے کہنے اور ان کے اقوال کے تلاش کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا نبی کے قول کو قبول کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی اور کی سمجھانے کی ضرورت ہے، کسی اور کی تائید کی ضرورت ہے؟ اسی طرح سے ایک دوسری اور آخری جو روایت ہے کتاب الطہارہ میں، جو طہارت کے مسائل ذکر کیے جا رہے تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو مسائل نقل کیے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو اس میں سے ایک آخری جو حدیث ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتی ہیں کانت النفساء تقعد على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوما۔ حیض کے مسائل کا ذکر ہوا، آخری حدیث میں نفاس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں حالت نفاس میں 40 دن انتظار کیا کرتی تھی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قضا کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا۔ تو نفاس کس کو کہتے ہیں؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کے وقت میں یا پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے جو خون جاری ہو جاتا ہے اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اب یہ خون زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک رہتا ہے، اس سے کم دنوں میں بھی بند ہو سکتا ہے، یعنی اس کی کم سے کم کتنی مدت ہے؟ تو کہتے ہیں 1 دن 1 رات میں بھی بند ہو سکتا ہے، 2 3 10 15 20 اس طرح سے عورتوں کی عادت کے مطابق اس میں دن کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بعض جگہوں پر عورتوں نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ 40 دن ہی انہوں نے متعین کر دیا، خون بند ہو جائے تب بھی وہ 40 دن شمار کرتی ہیں، نہ بند ہو جائے تب بھی 40 دن، اور اسی کو چلے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ چلہ ہوگا، 40 دن کا چلہ ہے، اسی کے بعد نام رکھے جاتے ہیں، اسی کے بعد دعوتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر بکرے کاٹے جاتے ہیں اور بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق 40 دن ضروری نہیں ہے، 40 دن سے پہلے بھی اگر خون بند ہو جائے تو وہیں پر وہ عورت کو غسل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی۔ اب جس درمیان میں اسے خون جاری ہو تو ایسی صورت میں ان کے کیا احکامات ہیں؟ ان کے وہی احکامات ہیں جو حائض عورت کے ہیں، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھنی ہے اور نماز کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، انہیں اس درمیان میں خون کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح سے اس درمیان میں وہ کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور اس درمیان میں وہ اپنے شوہر سے جمع بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل رہنما رہبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مخصوص مسائل کا بھی انتہائی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، تاکہ کوئی بھی انسان، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اسے کہیں بھی جھول نظر نہ آئے، کہیں کمی نظر نہ آئے۔ جو مسئلہ اس کی زندگی میں آتا ہے وہ تمام مسائل کا حل اگر نبی کی باتوں میں، نبی کی زندگی میں ہے، تو ایسی صورت میں پھر تبھی وہ کہا جائے گا کہ ہاں ہمارا دین مکمل دین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی، عورتوں کے جو خصوصی مسائل تھے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ کہ طہارت کے مسائل اب یہاں پر ختم ہونے، انشاءاللہ اس کے بعد نماز کے مسائل شروع ہوں گے، اور نماز کے مسائل میں سب سے پہلے نماز کے اوقات کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہمیشہ آئیڈیل بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔